کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو۔ آپ نے کہا میں سناؤں گا؟ ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا۔ میرے بچوں، میری 70 سال عمر ہوگی، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے، میں جاہل ہوں، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ اور مانگ، بیٹا کبھی مجھے ناغہ نہیں کیا میں نے، یا اللہ قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن سکھا دے۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ضد کرتا اور روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا اور ضد کرتا۔ لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، تو تجھے پتہ ہے میں خالی ہوں، تو جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر دے، مجھے قرآن سکھا۔ میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ دے، مجھے قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ اس لیے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے۔ میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، 6.5 فٹ، تو وہ مسلمان ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہو؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیلنے، تو ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا، میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے۔ کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ میں کہا لے لو۔ کہا میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو کے۔ تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے کھڑے ہوئے؟ تقشعر۔ تو بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنے نبی سے جوڑ دے، کہ جو اصل الدین ہے، فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے۔ تو سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ؟